بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیومر ڈیسک میں کوئی کمپنی کیسے ایڈ کی جاتی ہے اور اس کے اندر آئٹمز کیسے ایڈ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 نمبر میں ہے ایڈ ایڈٹ پروڈکٹ سٹینڈرڈ۔ اس میں ہم آتے ہیں اور اس پہ ہم یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس کمپنیز کے نام ہے، یہاں نیچے لکھا ہوا آلٹ پلس انسرٹ ٹو ایڈ نیو کمپنی۔ اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی نئی کمپنی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آلٹ انسرٹ پریس کریں گے، دیکھیں آلٹ انسرٹ۔ اس طرح اس میں ایک نئی لائن کریٹ ہو گئی ہے۔ اب اس میں ہم کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم یہاں پہ کوئی کمپنی سے ای بی ایم لکھ دیتے ہیں، تو ای بی ایم۔ اس کے بعد ہمارے لیے آپشنل ہے کہ ہم یہاں پہ ان کا ای میل ایڈریس یا ایبریویشن یا منتھ سٹارٹ ڈیٹ وغیرہ لکھنا چاہیں یا نہ لکھنا چاہیں، یہ چیزیں آپشنل ہیں۔ منتھ سٹارٹ عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی کلوزنگ 25 تاریخ کو کرتی ہیں یا 26 تاریخ کو کرتی ہیں، تو اس صورت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں پرسنٹیج ہمیں وہ کیا کمپنی دیتی ہے، اگر اس کی پرسنٹیج فکس ہے تو ہم یہاں چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے آٹو سیلز پرسنٹیجز، کہ یہ ہم کمپنی پر ایوری ون، اگر ہم یہاں کوئی دیکھتے ہیں کہ 5% دینی ہے 10%، تو آٹومیٹک اگر دینی ہے تو پھر ہم یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایوری ون میں لکھیں گے تو سب کو ملے گی، اگر ریٹیل یا ہول سیلر میں علیحدہ علیحدہ لکھیں گے تو جو ریٹیل میں لکھیں گے وہ ریٹیل کو ملے گی، جو ہول سیلر میں لکھیں گے وہ ہول سیل والے کو ملے گی۔ اینی وے بنیادی طور پہ ہمارے لیے صرف کمپنی کا نام ڈالنا لازمی ہے، باقی چیزیں سب آپشنل ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم جب کمپنی کا نام فیڈ کر لیتے ہیں تو ہم اس کے اندر گروپ بنا سکتے ہیں۔ مثلا ہم اس آپ دیکھتے ہیں جو ریکٹ اینڈ بینکسر بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آلریڈی گروپس بنے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 6-7 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ ہم ہر گروپ کے اندر گروپ بھی اسی طریقے سے فیڈ کیے جاتے ہیں جیسے ہم نے کمپنی کا نام فیڈ کیا ہے، یعنی ہم اس میں آ کے ای بی ایم میں ایگزامپل دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہم آ کے اسی طریقے سے آلٹ انسرٹ کریں گے۔ آلٹ انسرٹ کرنے سے اسی طرح نئی لائن بن جائے گی اور یہاں پہ ہم گروپ کا نام لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی گروپ 1 یا گروپ اے، کچھ بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں کلک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کوئی دوسرا گروپ بنا چاہتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں جی گروپ 2، اور 2 دفعہ اپ ایرو کر کے بھی جا سکتے ہیں، انٹر کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ اب کوئی بھی گروپ بنانے کے بعد ہم اس کے اندر کوئی آئٹم فیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی آئٹم فیڈ کرنا ہے، تو اسی طریقے سے ہم نے آلٹ انسرٹ کیا۔ آلٹ انسرٹ کر کے ہم کوئی بھی آئٹم کا نام لکھ لیتے ہیں، مثلا ہم کہہ لیتے ہیں جی سپوز ہم کہتے ہیں نان خطائی، نان خطائی، اور اس کے آگے RS5 یا RS10 یا جو بھی لکھنا چاہیں اس کے مطابق ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسری چیز اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوانٹٹی ان ون پیک۔ یہاں پہ ہم بتائیں گے کہ ایک کارٹن میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں، یعنی ایک گتے میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں، تو کسی میں 24 ہوتے ہیں، کسی میں 26 ہوتے ہیں، کسی میں 96 36 48 کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیٹ سے یہ 24 ہیں تو ہم یہاں پہ 24 لکھیں گے۔ اس کے علاوہ فی الحال کسی دوسرے خانے میں عام طور پہ ضرورت نہیں ہوتی چیزیں انٹر کرنے کی، صرف چند مخصوص کمپنیز کے مختلف حساب کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو ان کے انڈیویجولی طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے تو یہاں پہ لکھ دیا۔ مثلا بعض چیزیں ایسے ہیں جیسے چائے والے ہیں وہ ویٹ لکھتے ہیں، یا گھی والے ہیں وہ ویٹ لکھتے ہیں کہ ایک جو ڈبہ ہے یا یونٹ ہے اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کا وزن لکھ سکتے ہیں۔ بعض کمپنی ہم نے کوڈ لکھوانا چاہتی ہیں تو وہ ہم یہاں پہ اس کا کوڈ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں SRO نمبر ہے، یہ FBR کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ یہاں پہ لکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پھر نیچے آٹو پرسنٹیج اور آٹو ریٹس ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے آٹومیٹیکلی کوئی خاص پرسنٹیج کسی کو دینی ہے تو ہم فرض کیا یہاں 5 لکھیں گے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہر بندے کو 5% آٹومیٹیکلی ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اور اگر ہم یہاں کچھ نہیں لکھتے اور یہاں ریٹیل میں لکھ دیتے ہیں 5 اور ہول سیل ریگولر میں لکھ دیتے ہیں 7، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ریٹیل والے کو 5% آٹومیٹیکلی ملے گا اور ہول سیلر کو آٹومیٹیکلی 7% ملے گا۔ اور اگر ہم یہاں کچھ بھی نہیں لکھتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو ہمارا نارمل سسٹم ہوگا اسی کے مطابق ہوگا۔
تو یاد رکھیں کہ ہمیں عام طور پہ ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کسی آئٹمز میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ آئٹم کا نام اور ایک کارٹن میں کتنے پیس ہیں جو کھول کے دیے جائیں گے وہ لکھے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کارٹن اس طرح سے ہیں جسے ہم کھول کے نہیں دیتے، مثال کے طور پہ لیز ہے، تو لیز عام طور پہ کھول کے نہیں دیا جاتا، بہت کم لوگ ہیں جو کھول کے دیتے ہیں، وہ پورے کا پورا کارٹن ہی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے نظام یہ رکھا ہے کہ پورا کارٹن ہی دینا ہے، کھول کے نہیں دینا، تو پھر یہاں آپ اس کی پیکنگ میں کچھ نہیں لکھیں گے، زیرو ہی رہنے دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اسے کھول کے کسی کو کھول کے دینا ہے، کسی کو کھول کے نہیں دینا، تو پھر اس کو پیسز کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے اندر جتنے ڈبے ہیں یا جو بھی اس کا یونٹ ہے، چاہے ایک کارٹن کے اندر ڈبے ہیں، چاہے ایک بورے کے اندر چیزیں ہیں، تو جو بھی اس کا یونٹ آگے ہم دے رہے ہیں اس کی تعداد لکھی جائے گی۔ اگر ہمارے نظام میں سیل ٹیکس شامل ہے تو بعض چیزیں ہماری سیل ٹیکس کے ساتھ وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لوکل ہوتی ہیں۔ تو لوکل پہ چونکہ حکومت کا نظام کے مطابق سیل ٹیکس کچھ اور ہوتا ہے، امپورٹڈ آئٹم کے لیے رولنگ کچھ اور ہے، تو اگر ہم یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ آئٹم ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کلک کریں گے، دیٹ از مینس کہ یہ امپورٹڈ ہے، اور اگر ہم اسے کچھ نہیں چھیڑیں گے تو یہ لوکل ہے۔ اور یہ صرف اس صورت میں آپ کے سامنے آئے گا اگر آپ کے پروگرام میں سیل ٹیکس کا نظام شامل کر کے دیا جائے گا۔ یہ چیز صرف ان کے سامنے آتی ہے جس میں سیل ٹیکس کا نظام شامل ہو، جس میں سیل ٹیکس کا نظام شامل نہ ہو اس میں یہ چیز نہیں آتی۔ اسی طرح ہم اگر کسی آئٹم کی سیل کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انوائس کرنے کے دوران وہ انوائس آسانی سے نہ بنے، تو بعض کیسز میں ہم اس کو سیل سٹاپ کرنے کا رکھ سکتے ہیں، تو اس میں ہم یہاں ٹک کر دیتے ہیں تو سیل سٹاپ ہوتی ہے، ادروائز سیل سٹاپ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بھی تمام لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتا، جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے صرف ان کو دیا جاتا ہے۔ اب ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ جو آلریڈی کمپنی بنی ہوئی ہے اس میں کس طریقے سے فیڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ مثلا ہم ریکٹ اینڈ بنکسر میں جاتے ہیں تو اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گروپس بنے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی گروپ میں جاتے ہیں تو اس کے یہ آئٹمز ہیں، یہ اس گروپ کے آئٹمز ہیں، ڈیٹول کے ہیں۔ اس طریقے سے ہم فرض کریں جی ڈیٹول سوپ میں جاتے ہیں تو یہ ڈیٹول سوپ کی چیزیں ہیں، اگر ہم ڈیوریکس میں جاتے ہیں تو یہ ڈیوریکس والی چیزیں ہیں، اگر ہم ہیلتھ میں جاتے ہیں تو جو ہیلتھ کے آئٹمز ہیں وہ اس میں آ جائیں گے۔ اس طرح ویٹ کریم ہے، ویٹ کریم وغیرہ، یہ ہم گروپ بناتے ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے سیلز کا انالیسس کرنا ہوتا ہے تو اگر ہمیں ضرورت ہے ایک گروپ کے بارے میں معلومات لینا، صرف ایک گروپ کا سٹاک لینا یا صرف ایک گروپ کی سیل لینی ہے، تو ہم اس کے لیے اس گروپ کے ذریعے ہم سیل حاصل کر سکتے ہیں، چاہے ہم پوری کمپنی کی سیل حاصل کریں چاہے ہم گروپ کی سیل حاصل کریں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم کسی کمپنی کا نام کیسے فیڈ کرتے ہیں اور کسی آئٹم کا نام کیسے فیڈ کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو پریکٹیکلی کر کے دیکھیں اور اس کے بعد اگلا لیسن دیکھیں۔ اللہ حافظ۔